أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعنا الله ورسوله وأطيعنا آخر میں نون آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے، اور اگر آخر میں واو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میل کے لیے استعمال ہوا وَأَطِيعُوا، اور کہنا مانو اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا۔ کیوں؟ انما، صرف بات یہی ہے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یذہبا، کہ دور کر دیں، عنکم، تم لوگوں سے، الرجس، گندگی کو۔ تم لوگ کون؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم، اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا، خوب پاک کرنا، وذکرنا، اور یاد کرو، ما، ان چیزوں کو، یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں۔ کیا تلاوت کی جاتی ہے؟ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور دانائی، عقل مندی کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین کے باتیں دیکھنا، بہت باریک باتوں کو دیکھنے والے ہیں، اور پوری خبر رکھنے والے ہیں، خبردار ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ ان آیتوں کا تعلق بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، لیکن جتنے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب عام عورتوں کے لیے بھی ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس وجہ سے یہ کہا گیا تاکہ وہ اور زیادہ اہمیت کے ساتھ عمل کریں۔ یہ بات رہ گئی تھی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، اور ان احکام الہی کا تذکرہ کرو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، آپ کے گھر میں اللہ کے رسول رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر کبھی تو قرآن اترتا ہے تو وہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اور ہر وقت ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں، جو باتیں بھی وہ ارشاد فرمائیں وہی حدیث کہلاتی ہے، اور وہی سنت بھی کہلاتی ہے۔ تو ان باتوں کو ایک تو یاد کرو، اور دوسرے ان باتوں کو دوسروں کے سامنے ان کا تذکرہ کرو۔ تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس طریقے سے دین پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے عمل، آپ بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، آپ سوتے کس طرح ہیں، آپ کپڑے کیسے بدلتے ہیں، آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، یعنی خاص پہننے کے وقت، اور بہت سارے کھانا کیسے کھاتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی بیان کر سکتی ہیں، اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی بیویوں کو خاص طور پر یہ بات کہی گئی تاکہ شریعت، اندر کی شریعت بھی محفوظ ہو جائے، اور اندر کی شریعت یعنی گھر کی شریعت بھی صحابہ کے سامنے آ جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر، دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ، ان دونوں نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں، اور حضرت عائشہ سے تو مشہور ہے 2222 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ اتنی ساری حدیثیں
ایک عورت بلکہ ایک بچی بیان کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی اور انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی بھی ہے۔ اور ان احکام الہی کا تذکرہ کرو۔ احکام الہی اللہ تعالیٰ کے احکام جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے، یعنی قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں، ان کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اور اس احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے گھروں کو ہدایت و حکمت کا خزانہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس عظیم خدمت کو کون انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے لطف و کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے اور تم کو ان کی بیویاں بننے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور سے میرے اور آپ کے لیے۔ آیت یہ ہے، کہاں ہے؟ آیت نمبر 34۔ اور تم ان آیات الہیہ، آیات الہیہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں کو اور اس کے علم کو، علم احکام، احکام کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو علم کے احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رازداں یعنی رازوں کو جاننے والے ہیں، اندر کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن اور حدیث کا چرچا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں چرچا ہوتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ماحول کیا، آدمی کا ذہن، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں جیسے امیروں کے گھر ہوں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں طرز فیشن چلتا ہے، ایسے طریقے پر ہم ہونے چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر کئی گانوں کی آواز آتی ہے، کئی فلموں کی آواز آتی ہے، یا پھر موبائل ہی میں بس دوسروں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سب گھر کا ماحول ہے، اور ماحول یہ ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کا چرچا ہو کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس طرح کی آیت ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی آیت کا کیا مطلب ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل نبی کا گھرانہ۔ اب آدمی خود فیصلہ کرے کہ اپنے گھر کو نبی کا گھر بنانا چاہتا ہے یا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، بے شرموں کا گھر بنانا چاہتا ہے۔ اور خاص طور سے اس موبائل نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے گھروں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا اور لڑکوں کا، نوجوانوں کا۔ اور پرسنل موبائل اور زیادہ مصیبت ہے۔ ایک بات تو یہ نصیحت ملی، گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ملی کہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے علم سیکھو، تو عورتوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں علم نہ سیکھیں، اور سیکھویں بھی اور سکھائیں بھی، دونوں باتیں اللہ کے رسول کی بیویوں کو یہاں کہی گئی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ موجود تھا کہ گھر بیٹھیں، کیونکہ سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا قرآن اور حدیث کو جاننے والا، سب سے بڑا مفتی خود ان کے گھروں کے اندر، ان کے پہلوؤں کے اندر رات اور دن ان کے پاس رہا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے یہ صورت ممکن نہیں ہے، تو اس کا طریقہ
پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا اور اب بھی یہی ہے کہ پڑوس میں جا کر کسی سے علم حاصل کر لیا جائے. اگر مرد ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ پردے کا اہتمام رکھیں، اور اگر بہتر تو یہی ہے کہ کوئی عورت سکھائے. لیکن آج کے دور میں جیسے آن لائن طریقہ چل چکا ہے تو اس میں اس آیت پر بہت اچھی طریقے سے عمل ہو جاتا ہے کہ گھر بیٹھے آدمی علم حاصل کر سکتا ہے. اب تو موبائل کے ذریعے سے مسائل بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، سب باتیں موبائل کے ذریعے سے گھر بیٹھے حاصل کی جا سکتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں جس طریقے سے گھر بیٹھے سیکھا کرتی تھی، اس طریقے سے عورتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، بشرطے کہ نیت صاف ہو. چوتھی نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے نا، شادی ہی نہیں، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی ہے. حضرت عائشہ ہی کی تو صرف عمر کم تھی، اس کے علاوہ تو سب کی عمر 40-50 کے آس پاس تھی. تو شادی کے بعد 40-50 سال کی عمر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن حدیث یاد کرو، سیکھو. چنانچہ بوڑھی بوڑھی عورتیں، حضرت میمونہ ہیں، ان کی عمر بھی کافی تھی، حضرت حفصہ ہیں، ان کی عمر بھی کافی تھی، لیکن انہوں نے بھی علم سیکھا ہے اور انہوں نے بھی علم سکھایا ہے. انہوں نے بھی حدیث سے بیان کیا کہ نبی ایسا کیا کرتے تھے، نبی ایسا کرتے تھے. تو عمر کی وجہ سے رکاوٹ نہ بننی چاہیے علم سیکھنے کے اندر. اور آج کے دور میں تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے، اگر کوئی اب بھی نہ سیکھے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بہانے ہیں اور کچھ نہیں. پانچویں نصیحت یہ بھی ملی کہ یاد کرو. تو یاد کرنے کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، چرچ کہ سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. ظاہر سی بات اگر سیکھو گے نہیں تو سکھاؤ گے کیسے؟ تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ جاری کیا گیا اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم گھر بیٹھے دین کو پہنچا سکیں. اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر دیندار کی، خاص طور پر ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک بات پہنچائے جتنی بھی اسے بات معلوم ہے. لیکن جو جتنا پھر علم کو سیکھنے لگتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھتی رہتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کی جائے تاکہ دوسروں کو سکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے اور آدمی آگے کے راستے طے کرتا رہے. کتنی ہو گئی؟ 5 نصیحتیں ہو گئی. چھٹی نصیحت یہ ہے کہ اس میں دو لفظ استعمال کیے گئے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کی آیتیں سیکھو اور حکمت کی باتیں سیکھو. اللہ کی آیتوں سے مراد تو قرآن ہے، سب جانتے ہیں. حکمت سے مراد بہت سارے مفسرین کے نزدیک اللہ کے رسول کی حدیثیں اور سنتیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے بہت سارے علماء سے سنا جن پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ حکمت کی تفسیر سنت سے کیا کرتے تھے. تو سنت مراد ہوا، حدیث مراد ہوا. تو دو علم خاص طور پر آپ کو سیکھنے ہیں. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیثیں. لیکن قرآن کریم کے اندر وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. یقیناً قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو تفسیر کو جانتے نہیں وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور جو تفسیر کو جانتے ہیں، قرآن کے مطلب کو جانتے ہیں، وہ تفسیر پر زیادہ زور دیتے ہیں. ہم نے مشورہ کیا تو سب نے اس پر زور دے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور قرآن کریم ہی اصل بنیاد ہے. بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن نے جو ہمیں کہا ہے وہ ہم کو پڑھنا چاہیے، اور ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے. پڑھنا بھی صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے اس طریقوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد دوسری ہے سنت، حدیث. تو اس کو بھی خاص طور پر سیکھنا چاہیے. بہت سی آپ میں پڑھنے والیاں اور پڑھنے والے حدیث کی طرف توجہ نہیں دیتے، بس تفسیر پڑھتے ہیں یا مسائل پڑھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
حدیث شریف کو بھی پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور حدیث پڑھنے والے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق ہوتا ہے، مسائل پڑھنے والے سے بلکہ تفسیر پڑھنے والے سے بھی اللہ کے رسول کا وہ تعلق نہیں ہوتا جو حدیث سے ہوتا ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تفسیر پڑھنے والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم مسائل بھی پڑھاتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ مسائل کوئی نئی چیز نہیں ہے. مسائل تو قرآن اور حدیثی سے نکلی ہوئی ایک رول کی شکل بن گئی ہے. کہ مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنی ہے، کیسے نماز پڑھیں؟ تو قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، اور حقیقت میں ہے قرآن ہی میں ہے، حدیث ہی میں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا. تو بڑے علماء نے یہ کیا کہ قرآن اور حدیث پہ بہت غور و فکر کیا. صحابہ نے قرآن کریم کو کیسے سمجھا، صحابہ کی زندگی پر غور کیا، اللہ کے رسول کی زندگی کو اور ہزاروں لاکھوں حدیثوں کو پرکھا. اس کے بعد یہ لکھ دیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. تو فقہ اور مسائل کوئی نئی چیز نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ہی کا عطر ہے اور اسی سے نکلی ہوئی خوشبو ہے. آسانی کے لیے اصل بیان کی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تین بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور یہی تین بنیادیں اصل ہیں، اور گویا کہ تینوں بنیادیں آپ کو اس آیت سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے، اس پر تو میں کہہ چکا ہوں کہ گھروں میں ہمارے کیا ماحول ہونا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ راز داں ہیں، پوری خبر ہے. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی نصیحت نمبر 7 ہوگی ہے. اگر کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ اس کا نکاح کسی عالم سے ہو جائے تو اس کو خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، آگے آ جائے گا اسی صورت کے اندر، اس کا مقصد دین پھیلانا تھا اور اس کا مقصد اسلام پھیلانا تھا. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اسی وجہ سے منتخب کیا گیا ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں. تو یہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو اگر یہ موقع مل جائے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو سیکھنے کا بھی موقع مل جائے اور سکھانے کا بھی موقع مل جائے. لیکن بار بار ایک بات کہتا ہوں، عالم ہونے سے پہلے نیک ہونا ضروری ہے. نیک ہونے کے بعد عالم دیکھنا چاہیے. پہلے نیک دیکھو پھر عالم دیکھو. تو اگر کسی کو اس طرح کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایسا موقع تلاش کرنا بھی چاہیے تاکہ ہم قرآن کریم اور تفسیر کو، حدیث کو، مسائل کو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، سیکھ سکیں، سکھا سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ رازداں ہیں، پوری خبر ہے. ہاں، کیا کیا دماغ میں آ رہا ہے فی الحال اور آئندہ اس کو جانتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ رازداں ہیں، اندر کی باتوں کو، رازوں کی باتوں کو جانتے ہیں. تو کوئی علم سیکھنے کے اندر اور علم سکھانے کے اندر کوئی غلطی نہ کریں اور اس کو صحیح طریقے پر سیکھیں اور صحیح طریقے پر سکھائیں. ایسا نہیں آن لائن تعلیم ہو رہی ہے تو مرضی جیسے چاہیں سنیں، جیسے چاہیں سنائیں، لیٹ کر سنیں، بیٹھ کر سنیں، ٹائم پر آئے ٹائم پر نہ آئے، سنیں نہ سنائیں، یاد کریں نہ کریں، سب برابر نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ رازداں ہے، اندر کی باتیں جانتا ہے اور پوری خبر رکھتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے آدمی کے عمل میں فرق ہوگا اس طریقے سے اس کے رتبے میں اور اس کی نیکی میں بھی ضرور فرق ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک آدمی نیکی کرے اور اس کو بھی ویسی ہی جنت ملے جیسا کہ ایک عام سمپل آدمی کو ملے. یہ تو بے انصافی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بے انصافی سے پاک و صاف. یہ آیت بہت اہم تھی، اس وجہ سے میں نے یہ سب نصیحتیں بیان کی، کیونکہ اس کا تعلق تعلیم سے تھا، اس وجہ سے بیان کر دی. ورنہ تو اور آیتوں کے اندر بھی یہ سب نصیحتیں بہت ساری نکل سکتی ہیں، لیکن میں بیان نہیں کرتا، کہاں تک بیان کروں گا.
سب ساتوں نصیحتیں مجھے لکھ کر بھیجنا، اور یاد رکھو ان احکام ساتوں نصیحتیں بھیجنی ہیں، اور ابھی میں دوبارہ ترجمہ لوٹا دوں گا۔ اس ترجمے میں کیا کیا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، وہ بھی لکھ کر بھیجنا ہے، چھوٹا چھوٹا سا بس، ایک بات یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی یہ، کوئی ڈیٹیل نہیں۔ اور یاد رکھو ان احکام پر عمل کرنے سے تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر والوں کو معصیت ہی بھی گناہوں کو کہتے ہیں، معصیت اور گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے، اور تقوی و طہارت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ یہ آیت وہ ہے جو آیت نمبر 33 کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ اے گھر والوں، تم سے آلودگی کہتے ہیں بری چیز، گندی چیز کو دور رکھے اور تم کو پاک و صاف رکھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک نہیں تھی، اس آیت سے پہلے بھی پاک تھیں، اور اس آیت سے پاک تو ان کی پاکی کا کیا ہی کہنا، وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس پر جو انہوں نے عمل کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ پاک نہیں ہے، گندگی لگ گئی ہے، نہیں۔ وہی بات ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آئندہ کو ٹوکنے کے لیے یا کسی اور کو سنانے کے لیے یا اس بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک نمازی کو بھی یہ کہا جاتا ہے دیکھو نماز پڑھتے رہو، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب تو نماز پڑھ رہے ہو بہت اہم چیز ہے، اور اس میں بالکل کوتاہی نہ کرنا بلکہ اور زیادہ اہتمام سے پڑھو۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ دوسری یہ کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان اعمال پر عمل کرنے سے عورت خاص طور پر نیک بنتی ہے اور پاک صاف بنتی ہے، جو اوپر بیان کیے گئے، فیشن کر لینے سے یا پھر کیا بتائیں، بس اللہ ہی ہم کو سدھار دے، کوئی پاک و صاف نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کو جیسے پاک و صاف کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اختیار ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے اختیار کیا گیا، یا ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ساری دنیا جاہل ہندو یہودی عیسائی اور آج کے بے حیا عورتیں کرتی ہیں۔ یہ اختیار ہر آدمی کو اپنا اپنا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک گھر والوں سے مراد کون ہے؟ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شیعہ جن کو رافضی حقیقتاً کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت، مشہور لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا اہل بیت یعنی گھر والے، قرآن میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہوا اہل البیت۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں 5 مراد ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ کو بھی نکال دیتے ہیں، تو کبھی 4 ہی کو رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، اور اس طرح کی حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت حضرت علی، حضرت فاطمہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے نزدیک، یعنی اصل صحیح کیا بات ہے جو قرآن سے نکلتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، کہ یہاں پر نہ حضرت علی کا ذکر آیا، نہ حضرت فاطمہ کا ذکر آیا، نہ حضرت حسن کا، نہ حضرت حسین کا۔ سب جاہل سے جاہل بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، عفیفات، محسنات و محصنات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، فداہن ابی و امی کا تذکرہ چل رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو اہل البیت سے بولا ہے کہ تم گھر والی ہو، نبی کی گھر والی ہو۔ اس وجہ سے ہمارے علماء اہل السنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، شیعوں کے مقابلے میں اہل السنہ بولا جاتا ہے، جب شیعوں کا اپوزٹ جب بولتے ہیں ہم اہل السنہ بولتے ہیں۔ تو اہل السنت والجماعت کے نزدیک بیویاں تو سب سے پہلے گھر والوں میں داخل ہے، کیونکہ قرآن ان کو گھر والا کہہ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اولاد کہاں سے آتی ہے؟ اولاد تو بیوی ہی سے نکلتی ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین نواسہ نواسی ہیں، یہ تو بچے کے بھی بچے سے بچی سے نکلے ہیں، تو بیوی سے جو نکلا اس سے نکلے۔ حضرت علی کہاں سے آئے؟ پہلے بیوی سے کوئی اولاد نکلی، اس کے بعد شادی ہوئی۔ تو جب گھر والوں میں وہ داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کے اندر بیویاں تو سب سے پہلے داخل ہوں گی، اس وجہ سے قرآن میں ان کو گھر والے کہا گیا ہے۔ ہاں البتہ حدیثوں میں کیونکہ یہ بات آئی ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین یہ بھی گھر والوں میں اہل بیت میں داخل ہے، تو ہم ان کو بھی اہل بیت میں داخل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اہل بیت میں داخل نہ کریں۔ اسی کا جواب اور اقوال و تحقیق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں بھی یاد کرنی ضروری ہے تاکہ آپ پڑھ کر فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرے کو جواب دے سکیں اگر وہ کوئی غلط بات بیان کرے، اور قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ دیکھیں بیویوں کو یہاں کہا، کہاں ہے یہاں پر حضرت علی کا تذکرہ۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں، نمبر ایک ازواج مطہرات، نمبر دو ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس میں داخل ہیں۔ مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ اہل بیت کے اولین مصداق، اولین یا سب سے پہلے مصداق جن پر یاد فٹ بیٹھتی ہے، اگرچہ ازواج مطہرات ہیں۔ کیوں ہے سب سے پہلے؟ کیونکہ قرآن تو انہی کے لیے بول رہا ہے، مگر مذکورہ چاروں حضرات بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ روایات سے واضح ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے گھر والے ہیں، تو کوئی پاگل بھی نہیں ہے کہہ سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ صرف یہی میرے گھر والے ہیں اور میری بیوی میری گھر والی نہیں۔ اردو میں تو بیوی ہی گھر والی کہا جاتی ہے، تو وہ کہاں گھر والی ہونے سے اور گھر والوں سے نکل جائے گی؟ لیکن شیعوں کو اصل میں ان سے نفرت ہے، بیویوں سے، اس وجہ سے وہ سب خبیث پنا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آیتیں لوٹا لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کیا کیا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ نمبر ایک، اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی ہی کے ذریعے سے آدمی کا مرتبہ بڑھے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں نزاکت مت کرو، نمبر دو۔ نمبر تین، ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہو۔ یہ بات وہی ہے کہ اگر ایسا بولو گی تو سامنے والا پھسل سکتا ہے۔ اور قاعدے کی موافق بات کہو، یہ نمبر تین اس کو داخل کر لیں کہ بات بالکل صحیح ہونی چاہیے، ایسا نہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو یا پھر اور کوئی شریعت کے خلاف بات ہو۔ اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی ٹھہری رہو، بغیر ضرورت باہر نہ نکلو، نمبر چار۔ قدیم زمانے جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو، نمبر پانچ، یعنی بے حیائی کے ساتھ روپٹہ سر پر ڈال لیا اور سب آگے کا کھلا رہا، یہ طریقے اختیار کرنا، پانچ۔ تم نماز کی پابندی رکھو، چھ۔ زکوٰۃ دیا کرو، سات۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، آٹھ۔ یہ تو ان آٹھ باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ منظور یہ ہے، آٹھ باتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آلودگی سے اور گندگی سے پاک ہو جاؤ گی۔ نمبر نو، اور تم ان آیات الہیہ کو اور اس کے علم احکام کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھروں میں چرچا رہتا ہے۔ نو ہو گئے، اور اگر تم 10واں داخل کرنا چاہو تو اس کو داخل کر سکتے ہیں، اگر بس نو ہی رہنے دیجئے، حکم ہے ہی نہیں، بس کیونکہ تنبیہ ہے نو حکموں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے تمہاری خبر رکھتا ہے، کون عمل کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون کیسے کرے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے اور سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ بنا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم پر آیا کرو۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم.